الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش. یقیناً تمہارا پروردگار اللہ رب العالمین ہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا ہے، پھر عرش پر بلند ہوا اور مستقر ہوا ہے۔ برادران اسلام، دینی اور ملی بھائیوں، دوستوں اور ساتھیوں، جس طرح سے ہم آسمان کو دیکھ رہے ہیں اسی طرح سے اللہ رب العالمین کا عرش بھی ہے اور کرسی بھی ہے۔ اللہ رب العالمین کی معروف ترین مخلوقات میں سے ہے، اس کے باوجود کچھ لوگ ان آیات واضحات کو اور ان آیات صریحات کو متشابہات قرار دیتے ہیں، خود کنفیوژن کا شکار ہوتے ہیں اور دوسروں کو بھی تذبذب میں اور شک و شبہے میں مبتلا کرتے ہیں۔ حقیقت تو یہ ہے کہ جتنے لوگ بھی قرآن کریم کی تفسیر بغیر سنت اور بغیر آثار صحابہ کے کرنے کے دعوے دار ہیں، وہ تمام کے تمام شک و شبہے میں مبتلا ہیں اور کنفیوژن کا شکار ہیں۔ اس کی واضح ترین مثال ڈاکٹر اسرار کی تفسیر ہے۔ اسی آیت کی تفسیر کے ضمن میں اسرار صاحب نے شبہے کا اظہار کیا ہے، شک کا اظہار کیا ہے اور استوا علی العرش کو متشابہات میں سے شمار کیا ہے اور کہا ہے کہ ہو سکتا ہے محض یہ استعارہ ہو سکتا ہے، اس کی کوئی حقیقت بھی ہو سکتی ہے۔ ان کے جو الفاظ میں نے سنے ہیں آپ بھی سننے کی کوشش کیجئے گا۔ انہوں نے کہا پھر متمکن ہوا ہے عرش پر، یہ بھی آیات متشابہات میں سے ہے، اس کی کوئی حقیقت بھی ہو سکتی ہے کہ وہ مجسم صورت ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ محض استعارہ ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ محض استعارہ ہو۔ فلا حول ولا قوت الا باللہ۔ میں نے پہلے بھی ڈاکٹر اسرار کے وحدت الوجود والے عقیدے پر لب کشائی کی تھی، آج بھی عقیدہ سے متعلق اہل سنت والجماعت کا ایک اہم ترین مسئلہ استواء علی العرش کا ہے کہ اللہ رب العالمین کا یہ فعل ہے، اور عرش اللہ رب العالمین کی مخلوقات میں سے ایک مخلوق ہے جس کے بارے میں مستدرک حاکم 3116 ہے اور طبرانی کبیر 12404 ہے۔ عن ابن عباس، عبداللہ بن عباس مفسر قرآن، دنیا مانتی ہے کہ ابن عباس کی تفسیر قرآن
سب سے بہترین تفسیر ہے۔ انہوں نے کیا کہا؟ قال الکرسی موضع قدمی، کرسی اللہ رب العالمین کے دونوں قدموں کی جگہ ہے۔ والعرش لا يقدر قدرہ، اور عرش کی تحدید نہیں کی جا سکتی ہے۔ عرش کی تحدید مقدار نہیں بیان کر سکتے۔ امام حاکم نے اس روایت کو ذکر کرنے کے بعد کہا ہے هذا حدیث صحیح علی شرط الشیخین، یہ حدیث بالکل صحیح ہے، بخاری اور مسلم کی شرط پر ہے۔ ووافقہ الذہبی، اور امام ذہبی نے بھی امام حاکم کی موافقت کی ہے۔ اور اسی طرح سے امام احمد بن حنبل کے بیٹے عبداللہ نے السنہ 590 پر ذکر کیا ہے، الفاظ یہ ہیں ان الکرسی الذی وسع السماوات والارض لموضع قدمی، کرسی اللہ رب العالمین کے دونوں قدموں کی جگہ کا نام ہے جو آسمانوں اور زمین کو محیط ہے۔ وما يقدر قدر العرش الا الذي خلقه، اور عرش کی تحدید رب کائنات کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے، اور نہ عرش کی تحدید کوئی کر سکتا ہے۔ اور صاف لفظوں میں کہا الا الذي خلقه، جس نے عرش کو پیدا کیا ہے، یعنی عرش بھی مخلوق ہے، عرش بھی مخلوق ہے۔ اور اللہ رب العالمین کی مخلوق کو محض استعارہ کہنا اور اللہ رب العالمین کی مخلوق کو متشابہات میں شمار کرنا یقیناً جہالت ہے۔ اگر ڈاکٹر اسرار کے مقلدین اس کو برا سمجھیں تو سمجھتے رہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ سنت سے بغاوت کا، انحراف کا یہی نتیجہ ہے کہ جو آیات واضحات ہیں ان کو متشابہات میں شمار کیا جائے اور حقیقت کو استعارہ سے تعبیر کیا جائے۔ یہ بہت بڑا المیہ ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح سے ابو منصور الازہری نے کہا، التہذیب جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 33 ہے، الصحیح عن ابن عباس فی الکرسی ما رواہ الثوری وغیرہ عن عمار الدہنی عن مسلم البطین عن سعید بن جبیر عن ابن عباس انہ قال الکرسی موضع القدمین واما العرش فانہ لا يقدر قدرہ، کہ عرش کی تحدید نہیں کی جا سکتی ہے۔ اللہ رب العالمین کی مخلوقات میں سے عرش بھی مخلوق ہے اور اس کی حقیقت ہے، کوئی استعارہ نہیں ہے۔ وَهَذِهِ رِوَایَةٌ اتفق اہل العلم على صحتها، اہل علم کا اجماع ہے کہ ابن عباس کی یہ روایت بالکل ہی صحیح ہے۔ اور اس سلسلے میں البدایہ والنہایہ ابن کثیر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 13 پر دیکھ سکتے ہیں، الابانہ الکبریٰ لابن بطہ جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 325 پر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ وقال الشیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ العرش هو ما استوى علیہ اللہ تعالی، عرش وہی ہے جس پر اللہ تبارک و تعالی مستوی ہے۔ والکرسی موضع قدمی، اور کرسی اللہ رب العالمین کے
جگہ کا نام ہے۔ لقول ابن عباس رضی اللہ عنہما الکرسی موضع القدمین والعرش لا يقدر احد قدرہ، اور عرش کی تحدید یا عرش کا مقدار کوئی نہیں بیان کر سکتا ہے۔ مجموع فتاوی و رسائل العثیمین جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 34۔ فقول ابن عباس رضی اللہ عنہما فی تفسیر قوله وسع کرسیہ السماوات والارض الکرسی موضع القدمین يدل دلالة واضحة على أن الاستواء حقيقي وليس مجازيا۔ ابن عباس کی یہ روایت کہ استوا حقیقی ہے، مجازی نہیں ہے، یا استعارہ نہیں ہے، جیسا کہ ڈاکٹر اسرار نے کہا ہے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ محض استعارہ ہو، محض استعارہ نہیں، حقیقت ہے۔ اور امام عثمان بن سعید الدارمی نے کہا وَهُوَ بِنَفْسِهِ عَلَى الْعَرْشِ بِكَمَالِهِ كَمَا وَصَفَ الرد على الجهمية صفحہ نمبر 55۔ وقال ابن القزوینی رحمہ اللہ ومن قال على العرش ملك أو الكرسي ليس بالكرسي الذي يعرف الناس فهو مبتدع۔ جو کہے کہ عرش بادشاہت ہے اور کرسی وہ کرسی نہیں جس کو لوگ جانتے ہیں، ایسا آدمی بدعتی ہے۔ فهو مبتدع۔ الحجہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 249۔ معلوم یہ ہوا کہ جو عرش کو بس بادشاہ سے تعبیر کرتا ہے یا محض استعارہ کہتا ہے وہ بدعتی ہے۔ اور میں اس سلسلے میں طلباء کو، اسٹوڈنٹس کو اسلام سے، قرآن سے اور نبی کی سنت سے محبت کرنے والوں کو یہی کہوں گا کہ اللہ کے بندو، اپنے عقیدے کی سلامتی کے لیے، اپنے عقیدے کی حفاظت کے لیے قرآن و سنت کے اصول اور ضوابط کو سمجھو۔ اگر کوئی اچھا بولنے والا آ جائے اور وہ تفسیر قرآن کے نام پر تمہیں اسلاف کے عقیدے سے دور کرنا چاہے تو اس کو اسی طرح سے پرکھ سکتے ہو کہ سنت کے حوالے سے وہ تفسیر بیان کرتا ہے یا اپنی قیاس آرائی کرتا ہے۔ یہ قیاس آرائی ہی کا نتیجہ ہے، اور اللہ رب العالمین کی کتاب میں اپنی طرف سے یہ بات داخل کرنا ہے۔ جبکہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا تھا ای سماء تظلنی، کون سا آسمان ہے جو ہمیں سایہ فراہم کرے، اور کون سی زمین ہے جو اپنی پناہ میں رکھے اگر میں اللہ کی کتاب میں اپنی طرف سے کوئی بات کروں۔ اللہ کے بندو، اپنے عقیدے کی حفاظت کے لیے، دین کی سلامتی کے لیے قرآن و سنت کا علم حاصل کرو۔ اللہ رب العالمین ہی توفیق دینے والا ہے۔